السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معرف القرآن حصہ 8 صفحہ نمبر 667 پر مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط اپنے ہر عمل کی اللہ کے سامنے جواب دہی کا ادراک ہو کہ ہم جو عمل کریں گے اچھا یا برا اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ دوسری شرط ہے نفس کی اتباع سے بچنا، ہوائے نفس سے بچنا یہ 2 شرائط ہیں جنت میں داخلے کے لیے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں ہوائے نفس کی مخالفت کا 3 درجہ بنایا ہے۔ پہلے درجے میں عقائد کے معاملے میں جو نصوص شرعیہ ہو اور جو سلف صالحین نے بتایا ہے اس پر عمل کرنا، یعنی سلف صالحین کی راستہ عقائد کے معاملے میں سلف صالحین نے جو راستہ بتایا ہے، جو چیزیں بتائی ہیں، اس معاملے کو ماننا، اس سے ہٹنا نہیں۔ اب دیکھیے سعد کاندھلوی صاحب کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کہتا ہے 31/1/2018 کے فتوے میں کہ سعد کاندھلوی صاحب سلف اور صالحین کے راستے سے ہٹ کے ایک الگ جماعت بنانے کے لیے تیار ہیں، یعنی نفس کی یہ اتباع کرتے ہیں اور سلف صالحین نے جو طریقہ بتایا اس سے ہٹ رہے ہیں۔ اور دارالعلوم نے جو 2016 میں فتویٰ نکالا تھا، پہلے پیج پہ لکھا ہے کہ سعد کاندھلوی سلف صالحین کے طریقے سے ہٹ کے اور دارالفتاؤں کے فتوے میں جو فتویٰ ہے، وہ جو فتوے پر اجماع ہے اس سے الگ ہٹ کے اپنا فتویٰ صادر کرتے ہیں۔ اسی کو دارالعلوم کہہ رہا ہے کہ جمہور کے راستے سے ہٹ رہے ہیں جو بلا شبہ گمراہی کا راستہ ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، سلف صالحین کے راستے سے ہٹ کے نفس کی اتباع کر رہے ہیں تو یہ راستہ کہاں جائے گا۔ دوسری مجھے بتائی ہے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے نفس کی ہوا کی مخالفت، نفس کی اتباع کی مخالفت کے بارے میں کہ نفس کی مخالفت کرنا ہے، اس کی اتباع نہیں کرنا ہے، کہ کچھ گناہیں سیئات ایسی ہیں جس کو آدمی بچ سکتا ہے، لیکن عبادت میں جو ہوائے نفس شامل ہو جاتی ہے اس سے بچنا بڑا مشکل ترین کام ہے۔ اپنے عمل کو سب سے بہتر سمجھے، دوسرے عمل کو خراب سمجھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات شیطان سے ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے کہا، تلبیس ابلیس میں بات کو لکھا ہے کہ ہم تمہارے جیسے بن جائیں کیا کام کرنا ہوگا؟ کہیں اپنے عمل کو سب سے بہتر سمجھو، دوسرے کے عمل کو نیچا سمجھو۔ اسی کو مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ اعمال حسنہ عبادت میں جب نفس شامل ہو جاتی ہے تو اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میرے خیال سے شیطان کو یہی ہوائے نفس شامل تھی جو اتنے بڑے مرتبے سے ہٹا کے جہنم میں ڈال دیا۔ تو مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ یہ ہوائے نفس اعمال حسنہ میں شامل ہے کہ نہیں ہے، اس کے لیے کسی شیخ کامل کے پاس جانا ضروری ہوگا۔ آپ کو کوئی مرض ہو گیا ہے تو اس کے لیے اس مرض کے ماہر ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہوگا۔ وہ ڈاکٹر بتائے گا مرض کی کیفیت کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ تو اسی لیے اعمال حسنہ میں، عبادت میں جب یہ ہوائے نفس شامل ہو جاتی ہے تو خود سے آپ کو کام کرو گے تو پریشان ہو جاؤ گے، نہیں عمل کر پاؤ گے۔ اس کے لیے شیخ کامل کے پاس جانا ضروری ہوگا۔ شیخ کامل کے پاس اگر آپ نہیں گئے تو آپ کی ساری عبادتیں تو کرو گے اچھے نام پر، تو وہ دوسرے راستے پر لے جانے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اب آپ بتائیے، مولانا ابراہیم دیولہ دامت برکاتہم ہر رمضان میں اپنے شیخ کامل کے پاس جا کے وقت گزارتے تھے۔ مولانا سعد کاندھلوی صاحب سے چھٹی مانگی کہ ہم اپنے شیخ کے پاس جانا چاہتے ہیں۔
سعد کاندھلوی صاحب نے کہا کہ 40 سال سے 50 سال سے تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، ابھی ان کو تبلیغ نہیں آتی۔ اصلاح کے لیے یہ کام کافی نہیں ہے بلکہ ضامن ہے، یعنی کسی شیخ کامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے اب دیکھیے تبلیغی جماعت خاص طور سے مولانا سعد کاندھلوی صاحب کے لوگوں کو، جو عالم وقت سال نہ لگایا ہو وہ حیات الصحابہ نہیں پڑھ سکتا، تو جو لگائے ہوئے لوگ ہیں 3 دن 40 دن 4 مہینہ سال بھر، وہ اپنے آپ کو سب سے سپیریئر سمجھتے ہیں، چاہے وہ دارالعلوم کے مفتی اعظم کیوں نہ ہو۔ تو یہ ہوائے نفس ان لوگوں کے اندر سعد کاندھلوی نے شامل کر دیا ہے۔ اب بتائیے ان کا راستہ کہاں ہوگا؟ اسی میں لکھا ہے، مفتی محمد شفیع صاحب نے شیخ یعقوب کرخی جو شروع میں نجار تھے، عبادت گزار تھے، انہوں نے اپنے دل کے اندر کچھ قدورت دیکھی، تو انہوں نے کہا کہ لاؤ روزہ رکھ لیں اور روزے سے اس قدورت کو دور کر دوں۔ بہاؤالدین مولانا شیخ بہاؤالدین نقشبندیہ سلسلے کے مشہور بزرگ ہیں، ان کے یہاں گئے تو کچھ مہمان آئے تھے، مہمانوں کے لیے کھانا منگایا تھا، تو ان سے کہا کہ اس شیخ یعقوب کرخی سے تم بھی کھانا کھا لو، تم اپنے ہوائے نفس میں مبتلا ہو، اپنی مرضی سے اس بات کو جو کر رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، یہ تمہارے اندر عجب اور یہ چیز پیدا کر دیں گی۔ اس کے لیے کسی سے شیخ کامل کے پاس جانا ہوگا کہ ہم کو یہ مرض ہو گیا ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ لہذا یہ چند چیزیں میں عرض کر دے رہا ہوں کہ اب اس سے پتہ لگائیے کہ مولانا سعد اینڈ کمپنی کی جو جماعت ہے وہ کس رخ پہ جا رہی ہے، جنت والے راستے پہ یا دوسرے والے راستے پہ۔ یہ مفتی محمد شفیع صاحب کی جو معرف القرآن ہے، اس کو دیکھ کے آپ امت کو بتائیے تاکہ امت کو صحیح رہبری اور رہنمائی ہو۔ معلوم ہوتا ہے یہ امت کو، یہ جماعت مولوی سعد کاندھلوی کی اس وقت امت کے لیے سب سے خطرناک خطرہ بنی ہوئی ہے، باطل کے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے، تو کام تو کریں گے دین کا لیکن جائیں گے دوسری طرف۔ علماء اکرام سے گزارش ہے اس کی رہبری اور رہنمائی فرمائیں۔ فقط والسلام۔